میرے بھائیوں کوئی معمولی فتنے نہیں ہیں، یہ بڑے دجالی فتنے ہیں۔ اس سے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں بچنا ہے، ہمیں محفوظ رہنا ہے، اور یہ مختلف قسم کی خطرناک قسم کی آزمائش بھی ہے۔ اور اس فتنے کے لفظ کو، اس معاملے کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 58 مقامات پر ذکر کیا ہے۔ 33 مقامات مکی صورتوں میں ہیں اور 25 مقامات مدنی صورتوں میں ہیں۔ 58 مقامات پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ فِتْنَةً وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی بھوک دے کر، پیاس دے کر، مال کی پھلوں کی کمی سے، کبھی کوئی جان لے کر۔ فرمایا جو صبر کرتا ہے اس کے لیے عظیم خوشخبری ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ رب العالمین آسائش دے کر، آسانی دے کر اور پریشانی دے کر دونوں طریقے سے آزماتا ہے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں منافقین کے بارے میں فرمایا أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ یہ تو ایسے ہیں کہ انہیں سال میں اللہ رب العالمین ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ ضرور آزماتا ہے، اس آزمائش سے نہ کوئی فائدہ حاصل کرتے ہیں، نہ کوئی سبق لیتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں، اور نہ ہی نصیحت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک معنی تو یہ ہے امتحان، آزمائش۔ دوسرا اس فتنے کا ایک خطرناک معنی ہے شدت اختیار کرنا، تفرقہ بازی پیدا کرنا، پھوٹ ڈال دینا، فتنہ برپا کر دینا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے، یہ معنی اس سے بھی کہیں خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد شیطان عرش پر، پانی پر اپنا عرش لگاتا ہے، اپنے کارندوں کو بلاتا ہے، انہیں اپنے کام پہ بھیجتا ہے۔ وہ جب واپس آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو بے نمازی بنا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص کو زانی بنا دیا، شرابی بنا دیا، چور بنا دیا۔ سارے کے سارے اپنے کرتوت گنواتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیا، اختلاف پیدا کر دیا۔ تو حدیث میں آتا ہے یہ اس سے پیار کرتا ہے، اسے تھپکی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل شیطان کو بڑا پسند ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ رب العالمین کو قطعی طور پر پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ سفر سے واپسی پر، صحابہ بھی موجود ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ سائے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، 3 یہاں بیٹھے، 4 وہاں بیٹھے، 5 وہاں بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح الگ الگ بیٹھنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ عمل شیطان کو پسند ہے، ایک ساتھ بیٹھا کرو، اور اللہ رب العالمین کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سامری کا واقعہ قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہوگا، 9ویں پارے میں بھی ہے، اور اسی طرح 16ویں پارے میں بھی ہے، مختلف مقامات پر رب نے ذکر کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑتے ہیں، بالوں کو پکڑتے ہیں، وہ فرمانے لگتے ہیں لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرے بالوں کو نہ پکڑو، میری داڑھی کو نہ جھنجھوڑو، مجھے چھوڑ دو۔ کہا آپ نے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ کہا منع تو کیا ہے، لیکن میری بات انہوں نے تسلیم نہیں کی۔ میں نے زیادہ اس لیے نہیں بولا کہ ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان میں نے کوئی پھوٹ ڈال دی ہے۔ یہ ایک خطرناک عمل ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جاتے ہیں اپنی قوم کو نماز پڑھاتے ہیں۔ ایک دن نبی علیہ السلام کے صحابی گئے، عشاء کی نماز ہے، وہاں جا کر پڑھاتے ہیں، ایک شخص الگ نماز پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے معاذ سے پوچھا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نماز الگ پڑھی اور چلا گیا۔ اس شخص سے پوچھا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم غریب غربا لوگ ہیں، صبح نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، یہ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، ہمارے اندر اتنی سکت اور طاقت نہیں ہوتی، اس لیے میں نے الگ نماز پڑھی اور میں چلا گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، اے معاذ لوگوں کے درمیان پھوٹ پیدا کر رہے ہو، لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کر رہے ہو، لوگوں کو پریشان کر رہے ہو، یہ آپ کا عمل کیا عمل ہے؟ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری لسٹ دی جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، جو فتنہ پرور ہیں، جو فتنہ ڈالنے والے ہیں، جو اس طرح کے
تفرقے کو ہوا دیتے ہیں، اس طرح کا معاملہ اور یہ ساری کی ساری چیزیں کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حذیفہ مجھے وہ لسٹ تو دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، لہٰذا حضرت حذیفہ بن یمان آپ کو یہ امانت نہیں دے سکتے۔ کہنے لگے مجھے اتنا تو بتاؤ، کہیں اس لسٹ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو نہیں؟ ایسے عظیم انسان ہیں، پھر بھی فکر کیا ہے، سوچ کیا ہے؟ کہا آپ کا نام نہیں ہے۔ پھر ایک دن محفل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث فتنے کے بارے میں اگر کسی کو یاد ہو تو مجھے بتائے، سنائے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالی، انسان کا فتنہ کبھی اس کے اہل و عیال میں ہوتا ہے، کبھی مال میں ہوتا ہے، کبھی کاروبار میں ہوتا ہے۔ کہا اس سے مراد میری مراد اس سے یہ نہیں ہے، میری مراد تو یہ ہے کہ جس طرح سمندر کی جھاگ کے برابر، سمندر کے پانی کے برابر، موجوں کے برابر اسی طرح فتنے پھوٹ پڑیں گے، میری مراد تو وہ ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھا کرتے کہ جس جنازے کے اندر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے، پڑھتے بھی، وہ جنازہ پڑھاتے بھی۔ اگر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور رہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دور رہتے۔ پھر ایک دن ایسے بات ہوئی، کہا کہ آپ تو دور ہیں، آپ کے درمیان اور فتنے کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ قائم کر دیا ہے، ایک گیٹ لگا دیا ہے، وہ گیٹ ایک وقت آئے گا کہ اسے کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ اسے کھول دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ کہا اسے توڑ دیا جائے گا۔ اگر گیٹ کو کھول دیا جائے تو پھر دوبارہ جڑ جاتا ہے، لگ جاتا ہے، اگر توڑ دیا جائے تو دوبارہ وہ سیٹنگ میں نہیں آتا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مصر سے ایک شخص اٹھتا ہے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ فتنے دھڑا دھڑ پھوٹ پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دجالی فتنے مقناطیس کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ ان کے قریب جائیں گے تو یہ آپ کو کھینچ لیں گے، اگر آپ ان سے دور رہیں گے تو بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے بچنے کا حکم دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف دعائیں بھی سکھائی ہیں، اور اسی طرح یہ دنیا کے معاملات ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ فتنے ایسے خطرناک ہیں، ان سے بچ کر دین پر قائم رہیے تاکہ میری زندگی بھی بن جائے اور ساتھ ساتھ میری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔